اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ کیوں نہیں کی۔ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے لیکن معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اس کو ہم نے حل کر لیا تھا۔ اب ہماری بات چل رہی ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام 10 سال تک ایک دم خاموش رہے؟ تو ایسا نہیں، اور اس میں کل ہم نے ایک پڑھ لیا تھا، کیا پڑھا تھا؟ یزید کی ولی عہدی کی مخالفت آیا سمجھ میں؟ یعنی اگر ہم آپ کو سوال دیں گے کیا امام حسین علیہ السلام معاویہ کی دور حکومت میں بعد امام حسن علیہ السلام بالکل خاموش تھے، کہیں گے نہیں، بلکہ امام نے نمبر 1 یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کی، اس کے بارے میں تھوڑی بات آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو عنوان دینا ہوگا حج کے موسم میں جو عظیم اجتماع ہوتا ہے، باطل کو بے نقاب کرنے والی تقریر کی ہے آپ نے، کیا کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ معاویہ کی موت سے 1 سال یا 2 سال پہلے، یعنی کتنے سال کی بات ہو گئی؟ یعنی سن 58 یا 59 میں، جب اس کی حکومت کی جانب سے شیعوں پر شدت اور تنگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، صحیح ہے، شدت اور تنگی یعنی سختی، بہت زیادہ سخت عروج پر پہنچ چکی تھی، امام حسین علیہ السلام حج سے مشرف ہوئے۔ آپ نے کیا کیا؟ حج کیا، جبکہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے، صحیح ہے، عبداللہ ابن جعفر سمجھ میں آیا نا، جناب زینب کے شوہر آپ کے ہمراہ تھے، ہمراہ جانتے ہو جی، ساتھ تھے۔ تو آپ نے صحابہ اور تابعین کا فرق جانتے ہیں؟ تم میں سے کون جانتا ہے؟ صحابہ جو رسول کو جس نے دیکھا ہو، رسول کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تابعین اس کو کہتے ہیں جو صحابی کے ساتھ زندگی گزارا ہو، یعنی رسول کو تو نہیں دیکھا لیکن اس صحابی کو دیکھا ہے جو رسول کی بارگاہ میں رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تابعی۔ اسی لیے مولانا عمر ابن سعد جو کربلا میں یزیدی لشکر کا سردار ہے، وہ کیا تھا؟ صحابی تو نہیں تھا، تابعی تھا، کیونکہ اس کا باپ سعد بن ابی وقاص خود کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، رسول کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، تو کم سے کم اس نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہے نا کہ جو لوگ رسول کی بارگاہ میں تھے، تو تابعی تو ہے۔ تو آپ نے صحابہ اور تابعین اور مسلمانوں میں سے ان بزرگ شخصیتوں کو جو پاکیزگی اور نیکی میں مشہور تھے، یعنی ان کی شہرت تھی کہ یہ لوگ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، نیز بنی ہاشم کے تمام لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میدان منا میں واقع آپ کے خیمے میں جمع ہوں، یعنی میدان منا میں جو آپ کا خیمہ ہے وہاں آپ لوگ جمع ہوں۔ تابعین میں سے تقریباً 700 افراد، کتنے؟ تابعین میں سے 700 سمجھ رہے جی، 700، اور صحابہ میں سے 200 افراد، 200 آپ کے خیمے میں جمع ہوئے۔ اس وقت امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کیے۔ آپ سب نے دیکھ لیا کہ اس ستمگر اور پرفریب باتیں کرنے والے شخص نے، پرفریب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے سے بھری ہوئی۔ آپ سب نے دیکھ لیا کہ اس ستمگر یعنی ظالم اور پرفریب باتیں کرنے والے شخص نے، یعنی فریب سے بھری ہوئی باتیں کرنے والے شخص نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا 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 ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، اگر وہ صحیح ہوں تو آپ ان کی تصدیق کریں، اور اگر صحیح نہ ہوں تو آپ ان کی تکذیب کر دیں۔ میرے کلمات سن لیجئے، میری باتیں قلم بند کر لیجئے۔ قلم بند کرنا یعنی لکھ لینا۔ جب اپنے شہر اور قبیلوں میں واپس آئیں تو ان باتوں کو محل اعتماد اور قابل اطمینان لوگوں کے سامنے رکھیے، یعنی جا کے بیان کریے گا۔
ان کو ہماری رہبری کی طرف دعوت دیجیے، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ موضوع اہل بیت کے ذریعے امت کی رہبری بھلا دیا جائے، لوگ یہ بھول جائیں کہ اہل بیت کس لیے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہیں، حق اور حق معدوم اور مغلوب ہو جائے، صحیح ہے، حق معدوم ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، اور مغلوب ہو جائے یعنی پسپا ہو جائے۔ پھر امام نے اپنے والد امیر المومنین اور خاندان امامت کی فضیلتوں اور ان کے درخشاں ماضی کو بیان کیا۔ درخشاں ماضی یعنی گزرے ہوئے میں جو روشن ان کے کارنامے تھے اسے بیان کیا، اور معاویہ کی بدعتوں، اس کے گناہوں اور اسلام مخالف حرکتوں کی وضاحت کی۔ معاویہ نے کون کون سے گناہ کیے، کون کون سی بدعتیں ایجاد کی ہیں، اسلام مخالف کون کون سی اس کی حرکتیں ہیں۔ نمبر 1 حاشیے پہ جائیے، دیکھیے کہاں سے لیا گیا ہے یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی الکوفی۔ یہ کتاب نظروں سے گزری ہے کسی کے؟ نہیں دیکھی؟ اچھی کتاب ہے، پڑھنے لائق ہے، پڑھیے گا۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی، بھیج دوں ابھی؟ سلیم بن جی آقا۔ قیس ہلالی، ورنہ تو آوازیں تو کئی کتابوں کے کی ابھی تک بھیجی کوئی نہیں۔ سلیم بن قیس اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا۔ یہ رہی اسرار امامت سلیم بن قیس، یہ سلیم بن قیس کی ہے کتاب، اور بھی کتابیں ہیں میں انشاءاللہ ڈال دوں گا، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں۔ ہاں گروپ پہ ڈال دی، ٹھیک ہے۔ جی آقا۔ پھر دیکھیے، اور اس کے صفحہ 206 پہ الاحتجاج شیخ تبرسی کی ہے، الغدیر علامہ عبد الحسین امینی کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد بھی پڑھیں گے تو اس میں بہت مواد ہے، میں اسے تقریریں کر چکا ہوں۔ دارالکتب العربی بیروت، جہاں سے یہ چھپی ہے، بیروت جانتے کہاں ہے؟ لبنان کی راجدھانی، لبنان جو سیریا کے برابر میں ہے اس کی راجدھانی کیا ہے؟ بیروت ہے۔ 1397 ہجری میں، ابھی کتنے چل رہا ہے؟ 1446، جلد 1 صفحہ 198۔ اور اس طرح سے معاویہ کی گندی حکومت کے خلاف ایک عظیم تبلیغی تحریک وجود میں لائے اور قیام کے لیے راہ ہموار کی۔ راہ ہموار کی یعنی راستے کو آبادہ کیا۔ 2 نمبر پہ آئیے حاشیے پہ، کہہ رہے حسن بن علی بن شعبہ کہ جو 4 صدی کے عظیم دانشوروں میں سے تھے، اپنی کتاب تحف العقول میں، تحف العقول کتاب دیکھی ہے، اپنی لائبریری میں موجود ہے، صحیح ہے۔ کون؟ حسن بن علی بن شعبہ تحف العقول میں امام کا ایک مفصل خطبہ نقل کرتے ہیں، جس کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کہاں دیا گیا، لیکن قرائن یعنی قرینہ جس سے بات پتہ چلتی ہے، اور خطبے کے مطالب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی خطبہ ہے جو امام نے میدان مینا میں ارشاد فرمایا۔ مزید اطلاع کے لیے مذکورہ کتاب میں 237 200 سے 239 کی طرف رجوع کریں۔ کہاں پہ مولانا؟ تحف العقول میں۔ تحف العقول کے کس صفحے پہ کہا انہوں نے؟ 239۔ ارے نہیں، 237 239 نہیں، جب اس طرح سے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 237 سے 239 تک، ایسے نہیں کہ بس یہی 2 جا کے دیکھنا، اس کے یعنی جب ڈیش دے کے 2 نمبر دیے جاتے ہیں تو کہنے پورا 237 سے کہاں تک؟ جی آقا۔ ہاں 239۔ 239 تک، ورنہ تو پتا چلا بیچ کا چھوڑ ہی دو گے تو ایک 237 پڑھ لیا اور ایک 239 پڑھ لیا، ہے نا؟ تو فلقل مولانا کئی جلدوں میں، 3 جلدوں میں ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 1 2 3 دکھ رہی مجھے،
یہاں جلد تو نہیں نہ دیے کوئی. شیخ ابو محمد حسن بن علی حرانی. ہاں صحیح. اس میں وہ کہا ہے 1 اور 6 دے رکھا ہے. کمال ہے. یہ دیکھیے کتاب میں شیئر کر رہا ہوں 1 اور 6 جلد اس میں. اور یہ 3ری جلد ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے. نظر آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں محرم آ گیا جی. خطابت میں آپ لوگوں کے لیے بھی مددگار ہوگی. تحفہ العقول کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ عقل کے تحفے. پھر دیکھیے تیسرا کام جو امام نے انجام دیا جس سے پتا چلتا ہے کہ امام معاویہ کے افعال سے راضی نہیں تھے. سرکاری اموال کی ضبط کرنا جانتے ہیں نا، قبضے میں لے لینا. 1 سال یمن سے آنے والا ایک قافلہ، 1 سال یمن سے آنے والا ایک قافلہ جو اپنے ساتھ بیت المال کی کچھ مقدار لیے ہوئے تھا، مدینے سے ہو کر دمشق کی طرف جا رہا تھا. دمشق سیریا کی راجدھانی. جب امام حسین علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس مال کو ضبط کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور بنی ہاشم نیز دوسرے محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد معاویہ کو اس طرح سے ایک خط لکھا. یمن کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا جو اپنے ساتھ کچھ مال اور کپڑے اور عطر تمہارے لیے لے کر جا رہا تھا تاکہ تم اس کو دمشق کے خزانے میں اونڈیل دو، یعنی ڈال دو، اور اپنے قریبی افراد کے جنہوں نے اپنی جیبوں اور پیٹوں کو بیت المال سے بھر رکھا ہے بخش دو. صحیح ہے نا؟ یعنی جن کے جیب اور پیٹ بیت المال کے پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو دے دو. مجھے ان اموال کی ضرورت تھی اور ان کو میں نے ضبط کر لیا ہے. والسلام. امام نے اس کو خط لکھ دیا ضبط کر کے. معاویہ امام کے اس اقدام سے بہت ناراض ہوا اور ایک سخت خط لکھا. صحیح ہے. جو شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید جو کہ خود اہل سنت کے عالم ہیں، اس کے جلد 18 میں آپ لکھ رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھی شرح کی ہے شرح ابن حدید، خود سنی تھے یہ. ایک سخت بے شک امام کا یہ اقدام معاویہ کی حکومت کو غیر قانونی ظاہر کرنے اور اس کی کھلی ہوئی مخالفت میں ایک واضح قدم شمار کیا جاتا ہے نا؟ اگر امام ایسے خوف کھاتے ہوتے معاویہ سے تو کبھی یہ کام انجام دیتے؟ ہرگز نہیں. اور اس زمانے میں حضرت کے علاوہ یعنی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی میں بھی ایسا کرنے کا دم نہ تھا، یعنی کسی کے اندر وہ ہمت نہیں پائی جاتی تھی. تو کتنے کام امام نے انجام دیے؟ 3 یہاں ذکر کیے گئے. اموال کی ضبطی، مینا کے میدان میں صحابہ تابعین اور مسلمانوں کو جمع کر کے حقیقت اور واقعہ کی پرفریب باتوں کا اور اس کی غلط کاریوں بدعتوں کا آشکار کرنا. اور پہلا کام یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کرنا. اب اس کے بعد دیکھیے بنی امیہ کی جماعت کا مرکز اقتدار میں اثر و نفوذ. کہہ رہے معاویہ کی حکومت کے ساتھ امام حسین کی مخالفت کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تقدیریں اور حکومت اسلامی بنی امیہ کی جاہل اور اسلام مخالف جماعتوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی تھی. بھئی کس کے ہاتھوں میں تھی سب کچھ؟ مسلمانوں کی حالت کس کے سروکار تھی؟ بنی امیہ کے. یہ جماعت رسول اکرم سے برسوں جنگ کرنے کے بعد فتح مکہ کے وقت بظاہر اسلام لائی تھی. جانتے مولانا فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں. کتنے ہجری میں؟ 8 ہجری میں. صحیح ہے. معاویہ اپنے باپ کے ساتھ تب مسلمان ہوا مجبوری میں. 8 میں 11 کے شروع میں رسول اس دنیا سے چلے گئے. 2 سال کے عرصے میں وہ کاتب وحی بھی ہو گیا.
وہ حکومت میں بھی ادھر آئے. ابھی آپ کہیں اور جائیں گے پڑھیں گے دیکھیں گے کہ جب ابو بکر کی حکومت ہو گئی تھی یا عمر کی حکومت میں باقاعدہ ابو سفیان آیا اور مولا کائنات کو بھڑکا رہا تھا کہ آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, میں اتنے آدمی آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. کیا چاہتا تھا؟ پہلے سے اسلام دشمن تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ جنگ بدر ہوئی کس سے ہوئی ہے؟ جنگ بدر جو جنگ احد جنگ خندق سب میں اس کا کردار ہے. کس کا؟ ابو سفیان کا. یہ کون ہے؟ معاویہ کا باپ. معاویہ کا بیٹا. صحیح نا. معاویہ کی ماں کون ہے؟ وہی ہندا جگر خارہ جناب حمزہ. جی. ان سے نیکی کی امید کر سکتے ہیں جو پوری زندگی جنگ کرتا رہا رسول سے. 8 ہجری میں رسول کے آخری ایام میں 2 سال بچتے ہیں نا, آخری ایام میں آ کے جب رسول خدا لشکر لے کر پہنچ گئے اور اس کو کوئی چارہ نہیں بچا, اور جناب یہی عبداللہ ابن عباس گئے جا کے اس کو سمجھایا کہ تو کلمہ پڑھ لے, تیرے پاس یہی چارہ ہے ورنہ ذلت میں زندگی گزارنی پڑے گی. مجبوری میں اس نے کلمہ پڑھ لیا. مجبوری تو وہی, دیکھا موت سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی. خاموشی کے ساتھ 10,000 کا بڑا لشکر لے کر رسول اسلام پہنچ گئے تھے مکے. اور پھر اعلان کیا تھا تم الطلقاء. رسول چاہتے تو جنہوں نے آپ تک یعنی وہ پھینکا تھا, کوڑا کرکٹ پھینکا تھا, آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے, ان سب سے بدلہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ لیکن انتم الطلقاء یعنی تم سب کیا ہو؟ آزاد کردہ. سب کو کیا کیا؟ آزاد کیا. اور باقاعدہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو جائے گا وہ امان میں. تھوڑی بہت شاید جھڑپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا ہے. کیونکہ ایک لشکر کو انہوں نے اپنے بڑے لشکر کو سامنے دیکھا ہے. تب تک مسلمان عروج پا چکے تھے. انہوں نے موقع در موقع کوشش کی ہے کہ اسلام کو پسپا کر سکے. تو کیا ہے یہ کب ہوا ہے مولانا؟ یہ 8 ہجری میں. 8 ہجری کو. جنگ ہونے اسی کے بعد ہے. فتح مکہ کے وقت بظاہر اسلام لے آئی تھی. بظاہر سمجھ رہے ہیں؟ بظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بظاہر ظاہری طور پر. ہاں. ظاہری اسلام یعنی باطنی, دل میں ان کے اسلام نہیں تھا. نہیں. باقاعدہ ابو سفیان نے جب عثمان خلیفہ ہو گئے ہیں تو باقاعدہ تب تک وہ نابینا ہو چکا تھا. کہا اب جو ہے خلافت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے, اسے بنی امیہ سے باہر نہ جانے دینا, گیند کی مانند ایک دوسرے کے پاس اچھالتے رہنا. ایک کتاب میں بتا رہا ہوں, علامہ نقن صاحب کی ایک کتاب ہے قاتلان امام حسین کا مذہب. قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب, اسے پڑھیے گا. اس میں سب کے کارنامے درج کیے ہیں. خدا طریقے رحمت کرے مجھے. ابو سفیان کا کردار ہے, یزید کا کردار ہے, ان کے اقوال ہیں, عمر ابن سعد کا ہے, شمر کا ہے. آگا کو آپ ہی سینڈ کر دیجیے گا. جی وہ بھی سینڈ کر دیں. آگا آپ ہی سینڈ کر دیجیے. بہت چھوٹی کتاب ہے, بہت مفید کتاب ہے. میں وہ بھی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. جہاں اپنا مجمع ہو وہاں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. حسین کا مذہب جو اہل سنت حضرات کہتے ہیں نا کہ شیوہی نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا. یہ بتانے کی اس میں کوشش کی گئی کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے, شیعہ تو بہت دور کی بات. باقاعدہ عمر ابن سعد نے, ابو سفیان نے اس بات کو کہا ہے, دوسروں نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ ہوگا کیا کہتے ہیں جنت و جہنم تو ہے نہیں. اور اس ابن سعد کا بھی ہے, جنت و جہنم کو مانتا نہیں.
1% مان لیا کہ ہے بھی تو 2 سال میں توبہ کر لوں گا. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ یہ چیز انسان کو کتنے بڑے گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے. 2 سال میں کیا کر لوں گا؟ توبہ کر لوں گا. زیادہ پیج کی کتاب نہیں ہے، شیئر کر رہا ہوں، پڑھ لینا اس کو. جی آقا. یہ دیکھیے پہنچ گئی. تو لوگ کیا رہے تھے؟ بظاہر اسلام لائے تھے، حقیقی اسلام ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اپنے کفر و نفاق کو پوشیدہ کر رکھا تھا. اور پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بظاہر اسلامی قیافے کے ساتھ، قیافہ جانتے ہو مولانا؟ ظاہری شکل کو کہا جاتا ہے، صحیح نا؟ اسلامی قیافے کے ساتھ یعنی اسلامی ظاہری شکل کے ساتھ یہ جماعت اندرونی کوششوں میں مشغول ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اسلامی حکومت میں نفوذ حاصل کرنے کے بعد کلیدی امور اپنے ہاتھوں میں لے لیے. کلیدی امور کس کو کہتے ہیں جانتے ہو جی؟ کلید کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو. کلیدی امور یعنی اہم امور ان کے ہاتھوں میں آ گئے. اس سے تقدیر یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے ہاتھوں حکومت پر قبضہ حاصل کر کے اس جماعت کا اقتدار اپنے عروج پر پہنچ گیا. یہ ختم ہونے والا ہے. اگرچہ اس جماعت کے سردار اور اہم اور اصلی کردار ادا کرنے والے اسلام کو اندر سے چوٹ پہنچانے اور نظام جاہلیت کو زندہ کرنے کے گندے مقاصد کو پوشیدہ رکھتے تھے. یعنی کیا چاہتے تھے؟ مسلمانوں کو چوٹ پہنچانا ہے، اسلام کو چوٹ پہنچانا ہے. باہر سے جنگ لڑ کے اسلام کو نہیں ختم کر پائے، چاہتے تھے کہ اندر سے نفوذ کر کے کیا کرے. یعنی ایک عابد ہے، وہ تو اس نے واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ ایک عابد تھا جو بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا. شیطانوں کی میٹنگ ہوئی کہ آخر اس کو گمراہ کون کرے گا. تو ایک نے کہا کہ میں کروں گا. تو کہا کیسے کرو گا؟ تو کہا پیسے سے کروں گا. کہا تیرے بس کی بات نہیں. ایک نے کہا عورت سے کروں گا. کہا اس کی رغبت نہیں. تو اس میں ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میں عبادت سے کروں گا. کہا تو کر سکتا ہے. اور وہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے بھی نماز پڑھی، ایک سلام پھر کھڑا ہو گیا، پھر سلام پھر کھڑا، پھر سلام پھر کھڑا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہم سے بڑا عابد کون آ گیا ہے. اور یہیں سے اس نے کیا کیا؟ اس کو گناہوں کی طرف مائل کر دیا. کہا کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے میرے اندر اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ عبادت سے ایک لمحے کے لیے بھی میں ہٹتا نہیں. وہ سوچنے لگا میں تو کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، یہ دیکھے نا کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ سو رہا ہے، اور نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے. تو کہا اب انہوں میں باہر سے تو نہیں ہو پائے گے اسلام کو نقصان پہنچائے، لیکن انہوں نے مسلمان بن کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی. لیکن ان اقدامات اور ان کے افعال ان کے اس مقصد کو بخوبی واضح کر دیتے تھے. کبھی کبھی ایسی نشستوں میں کہ جہاں وہ اس بات کا گمان کرتے تھے کہ ان کی باتیں باہر تک نہیں جائیں گی، وہاں پر وہ اپنے مقاصد سے پردہ بھی اٹھا دیتے تھے. جیسا کہ جس دن عثمان بنی امیہ کی نسل سے پہلا خلیفہ کو حکومت ملی، بنی امیہ کے افراد اس کے گھر میں جمع ہوئے اور دروازہ بند کر دیا، تو ابو سفیان نے جو اس جماعت کا سربراہ تھا کہا تم لوگوں کے علاوہ یہاں پر کوئی اور تو موجود نہیں چکے. اس دور میں ابو سفیان کیا ہو چکا تھا؟ نابینا. تو لوگوں نے جواب دیا نہیں. پھر اس نے کہا اب جب کہ اقتدار حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اس کو گیند کی طرح ایک دوسرے کی طرف پھینکو اور کوشش کرو کہ بنی امیہ کے نسل سے باہر نہ جانے پائے. میں اپنے عقیدے کے متعلق قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کسی قسم کا عذاب ہونے والا ہے اور نہ حساب ہے، نہ بہشت ہے، نہ جہنم، اور نہ ہی قیامت. کہاں سے لیا گیا؟ دیکھیے شرح نہج البلاغہ ابن حدید جلد شرح خطبہ اتنا. ابو سفیان کی اس گفتگو کو ابن عبد البر نے الاستیعاب، یہ جو میں نے کتاب آپ کو بھیجی ہے قاتلان امام حسین کا مذہب، اس میں بھی زیادہ تر حوالے اسی کتاب کے ہیں. عبد البر کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، دکھ رہا ہے؟ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، صحیح ہے. دار و احیاء التراث العربی بیروت نے اس کو پرنٹ کیا ہے صفحہ 87 پر. اور تقی الدین مقریزی نے کتاب النزاع والتخاصم فیما بین بنی امیہ و بنی ہاشم، صحیح ہے، کہ جو بنی امیہ و بنی ہاشم کے درمیان
تو دشمنی پائی جا رہی تھی، اس کے بارے میں ایک کتاب ہے جو مکتبۃ الاحرام قاہرہ یعنی مصر سے پرنٹ ہے، پر اس فرق کے ساتھ تحریر کیا کہ ابو سفیان نے اس کلام کو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا. اتنا فرق پایا جاتا ہے. ایک دن یہی ابو سفیان عثمان کے دور حکومت میں احد کے مقام سے گزر رہا تھا تو اس نے حمزہ بن عبد المطلب کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا جس چیز کے لیے کل ہم تلوار لے کر تم سے جنگ کر رہے تھے وہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس سے ہم کھیل رہے ہیں. سمجھ لیجیے، یعنی اسلام کا انہوں نے جو ہے کھلونا بنایا. کل ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ، کل تو کلاس نہیں ہوگی ہماری، سنیچر کو ملے گی، کہ معاویہ کی اسلام مخالف حرکتیں کون کون سی تھی. انشاءاللہ اسے جاننے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ بالآخر. اگر آپ نے کل بولا تھا کہ جو